السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 7ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک بار پھر اللہ پاک نے حاضر ہونے کی، پڑھانے کی، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے، بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے، توفیق چھین لے، صلاحیت چھین لے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج جو کلاس ہے، جو موضوع ہے، جو صورت ہم لے کے آئے حاضر ہوئے ہیں، وہ سورہ انعام ہے۔ انعام جانور کو کہتے ہیں، چوپائے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کا نام چوپائے انعام اس لیے کیونکہ اس میں چوپائے کے احکام بیان ہوئے۔ اچھا، لیکن پوری صورت میں چوپائے کے احکامات بیان نہیں ہوئے، وہ تو بس ایک مسئلہ ہے، جو ایک جزوی مسئلہ ہے چوپائے کے حوالے سے، اور چند دیگر مسائل ہیں۔ لیکن اس صورت کے بارے میں آپ کو بتا دوں دوستوں، مکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقابلے میں لوگ تھے، وہ ایک تو بنی اسرائیل تھے، یہودی عیسائی، ایک اہل مکہ تھے۔ اب اندازہ لگائیں قرآن کی فراست کا، کیونکہ یہ قرآن مجید اترا ایک الگ ترتیب کے مطابق، اور جو ہے اس کو وضع الگ ترتیب سے کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو مخاطب تھے قرآن مجید کے، وہ اور لوگ تھے، ابھی جو مخاطب ہیں وہ اور لوگ ہیں۔ اس وقت خطاب اس طرح مناسب تھا جس طرح کیا گیا۔ پہلے مکی دور تھا تو مکی صورتیں، پھر مدنی دور آیا، لیکن جب ایک ریاست قائم ہو گئی جو کہ ریاست مدینہ تھی، اور پھر دین اسلام چاردانگ عالم میں پھیل گیا، 3 بر اعظم اس وقت جو دریافت ہوئے تھے اس میں دین اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا۔ اب پڑھنے والا قرآن مجید جو ہے نا، وہ عام طور پہ ابتدا سے شروع کرتا ہے، سورہ بقرہ سے، سورہ فاتحہ پھر بقرہ۔ تو ہم قرآن مجید کے اندر ترتیب ہے، اور بہت عالی شان ترتیب ہے۔ پہلے مدنی صورتوں کو ذکر کیا، مدنی صورتوں میں جو ہے پہلے صرف 3 گروہوں کا ذکر کر دیا، مسلمان، مشرک، اور جو ہے نا منافق، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا، اور پہلے جو ہے نا یہودیوں کا تذکرہ چلا، نصرانیوں کا چلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پہ سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھ دشمنی اور انعاد، اور پھر جن کے جیسا ہمارا ہو جانے کا اندیشہ تھا، اور جس قوم سے ہمارا زیادہ واسطہ اور تعلق پڑنا تھا، جن کو آخر میں جا کے عروج ملنا تھا اور مسلمانوں کو زوال ملنا تھا، پھر ایک بار پھر جو ہے مسلمانوں کو عروج ملنا ہے اور ان کو زوال ملنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر اور مناسب یہ ہوگا کہ ان کو پہلے ذکر کریں۔ لہٰذا سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کو ذکر کر رہے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کو ذکر کر رہے ہیں، پھر مدنی صورتوں میں آگے جو بھی ہیں ریاست کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، گھریلو زندگی، فوجداری کا نظام، ساری چیزیں جو ہے نا، قضائی فیصلے، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ان سب چیزوں سے گزرنے کے بعد اب مکی صورتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ سورہ انعام یہ مکی صورت ہے دوستوں، یہ اتری پہلے ہے، نازل پہلے ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہلے مکہ تھا، پھر مدینہ ہجرت ہوئی نا۔ ان لوگوں کو اس کی ضرورت زیادہ تھی، جو صحابہ کرام تھے اس کو اس کی ضرورت زیادہ تھی، لیکن ہمیں اس کی ضرورت زیادہ ہے کہ پہلے مدینے کا تذکرہ ہو۔ تو پہلے مدینے کا تذکرہ اس لیے کیا، مدنی دو صورتیں اس لیے لائے، اب مکی صورتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے نا آپ کو جو 13 سالہ زندگی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ انعام جو ہے نا جو بالکل مکی دور کے بھی بالکل آخر آخر میں یہ اتری ہے۔ اس میں مشرکین کو جو ہے کے ساتھ شکایت کی ہے، کیونکہ یہ بنی اسماعیل یہ تو ختم ہو گیا نا دوستوں، اب ان کا کوئی تصور ان کا نہیں ہے، یہ سب نام و نشان ان کا مٹ گیا یا مسلمان ہو گئے۔ جو مسلمان تھے وہ باقی رہے، جو مسلمان نہیں ہوئے مٹ گئے، اس لیے ان کا تذکرہ بعد میں کیا۔ لیکن جس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے جو ہے نا ہٹ دھرمی بہت زیادہ تھی، ان کی جو ہے نا طرف سے پہنچنے والی مسلمانوں کو تکالیف بے حد تھی، بے انتہا تھی، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ لوگ اور اللہ پاک نے جو ہے نا ان کی شکایتیں کی ہے، اور کہا ہے کہ دیکھو تم کیسی، تمہاری عقل کیا ماری گئی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے جانوروں کو پوجتے ہو، تم مجھے چھوڑ کے بتوں کو پوجتے ہو، مجھے چھوڑ کے جو ہے نا بتوں کے نام پر جو ہے نا جانور جو ہے چھوڑتے ہو، مردوں کے نام پہ چھوڑتے ہو، اپنے بچوں کو بت کے نام پہ ذبح کرتے ہو، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ دوستو یاد رکھیں، انسان کی عقل میں تابع ہونا ہے، فالو کرنا ہے۔ جب آدمی بولتا ہے کہ بھائی اپنا جو ہے نا ٹرینڈ بناؤ، لیکن آپ یقین جانیں ایسا ہوتا نہیں ہے، آدمی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی حد تک کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے۔ انسان جو ہے نا اس کے اندر انفعالی طبیعت ہے، ایبزارب کرتا ہے چیزوں کو،
وہ اثر قبول کرتا ہے. چھوٹا بچہ زبان سیکھتا ہے کیسے سیکھتا ہے؟ وہ بچوں کو سن کے, علاقے والوں کا, محلے والے کو سن کے, گھر والوں کو سن کے وہ سیکھتا ہے, سمجھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ دوستو انسان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور انسان کے اندر جھکاؤ ہے. اب اگر وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے گا, اللہ کے احکامات کے آگے نہیں جھکے گا, یقین جانے وہ معاشرے کے آگے جھکے گا, وہ رسم و رواج کے آگے جھکے گا. اگر وہ اللہ کے آگے نہیں جھکا تو رسم و رواج اس کو کھا جائیں گے, وہ وہاں جا کے جھکے گا, وہاں جا کے اپنے آپ کو دبائے گا, ان کے آگے دب جائے گا. اللہ کے آگے نہیں دبا, ان کے آگے دبا. ایک معبود کو نہیں مان سکا, اب 100 معبود کو مان کے دکھائے. یہ ہے سزا جو انسان کو ملتی ہے اللہ کو چھوڑ کے. اور اہل مکہ کے ان حرکتوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ سزا بھگت رہے تھے, اور ہم بھی جو رسم و رواج کے پیچھے چل رہے تھے وہ کس طرح اس سزا کو بھگتتے ہیں. سورہ نام مکی صورت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی. 13 سالہ دعوت کا خلاصہ بھی ہے. آخر میں الٹیمیٹم دیا گیا انہیں. سینا مشرکین مکہ کے خلاف حتمی فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ ان کے شرک کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں اور توحید کی مختلف اقسام کا تذکرہ ہے. مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے. پچھلی صورتوں میں جو ہے بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان سے امامت جو ہے نا امامت عالم کا منصب ان سے ان جرائم سے چھین لیا گیا. میسج ہے, وائس سلو آ رہی. اچھا جی, پہلے بتایا کہ بھائی ان سے جو ہے نا امامت عالم کا منصب جو ہے نا ان کے جرائم کی وجہ سے چھین لیا گیا. تو اب بنی اسماعیل جو ہے نا, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر قریش تھے, وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں. تو بتا دیا کہ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو. اگر تم جو ہے نا بنی اسماعیل کا اصل تابع دار, بنی اسماعیل کا عمل اصل جو ہے نا حقدار کہلائے جانے کا حقدار, اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے کا پیروکار کہلانے کا اہل صرف وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لے. یہ ہے میرے دوستوں. آگے کہا دیا کہ اگر تم نہیں پیغام ابراہیم کو سمجھو گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں پہنچایا جا رہا ہے, تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو عاد اور سمود کا ہوا ہے, اور وہ بھی تمہاری طرح جزیرہ عرب میں پائے جاتے ہیں, اور یہی حجاز میں ان کی وہ ہے. آپ کو سمود ایک جو ہے عمان کے اندر ہے, اور ایک جو ہے ہمارے مدینہ کے, مکہ اور مدینہ کے راستے, مدینہ سے شام کے راستے میں ہے. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ, سورت کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوا ہے, اور اکثر کئی صورتوں کا یہی انداز ہوتا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اس کے بعد عقیدہ توحید کی وضاحت کی ہے. یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آخری دور میں تھی تو جنس کی پوری وضاحت کر دی گئی. توحید کی اقسام کا بیان ہوا ہے نا. توحید کی اقسام کیا ہے؟ غیر اللہ کو سرپرست بنانے کی ممانعت. غیر اللہ کو نہ سرپرست بناؤ, غیر اللہ کو نہ نفع نقصان کا مالک سمجھو, اللہ کے برابر دوسروں کو نہ سمجھو, اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک نہ بناؤ. علم الغیب صرف اللہ کو حاصل ہے, عالم الغیب صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ برحق مولا حاکم اور اسرع الحاسبین, یعنی جلد ترین حساب لینے والا ہے. پر اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پہ آئے, اور اللہ تعالیٰ جب اپنی بے نیازی پہ آ جائے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ مانے گا پھر بندہ مانے گا, اللہ نہیں مانے گا, وہ حالت ہو جائے گی. آگے مشرکین مکہ کی جرائم کی فہرست مذکور ہے. اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا حق جھٹلاتے ہیں, ان سے منہ پھیرتے ہیں. علم یرو کما ہلکنا قبلہم کما ہلکنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض, آخر تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے بھی کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جگہ دی, مکان دیا, مقام دیا, جو ہے نا دنیا میں ان کو عزت دی اور حیثیت دی, لیکن مرتبہ دیا, لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. قرآن مجید کو جادو سمجھتے ہیں. ایک اور ظلم ان کا یہ ہے کہ بھائی جادو سمجھتے ہیں, ہے نا. ان کے ہاتھ پکڑا دی جائے تب بھی کہتے ہیں کہ جادو قرار دیتے ہیں, ہے نا. انبیاء کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ہے نا تو ان کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبسنا علیہم ما یلبسون, اگر ہم فرشتے کو بناتے تو انسان کی شکل میں ہی بھیجتے تاکہ تم ان سے نصیحت تو حاصل کر سکتے. پھر بھی وہ تمہیں انسان نظر آتا تو تم کیسے سمجھتے اس سے؟ فرشتہ اور انسان فرق ہی نہیں کر پاتے اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آتا. آگے کہہ دیا انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے. دیکھیں انسان, میں نے خلاصہ یہ کہ انسان کی جب عقل ماری جائے نا, اس کو صحیح غلط لگتا ہے اور غلط کے پیچھے وہ چل پڑتا ہے. اسی لیے آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا, کئی دعاؤں میں آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم نصیب کرے, قلب سلیم نصیب کرے.
عقل سلیم، قلب سلیم، صحیح سمجھ عطا کرے. یہ ساری دعائیں اس لیے مانگی جاتی ہیں کہ صحیح چیز پتہ ہوتی ہے لوگوں کو لیکن اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو اپنا نہیں رہے ہوتے. اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل مان پڑ جاتی ہے اور طرح طرح کے فضول اعتراضات کرتے ہیں. قیامت کے دن کی حالت یہ ہوگی کہ بھائی یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کہ ہم جو ہے نا لوٹا دیے جائیں، ہم نہیں نہ جھٹلاتے، کاش نہ جھٹلاتے، کاش ہم ایمان لے آتے، تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، جو ہے نا آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ خیر کا ہی معاملہ ہوگا. پھر دنیا میں عذاب کی شکلیں بتائیے، قل هو القادر علی یبعث علیکم عذاب من فوقکم ومن تحت ارجلکم ویلبسکم شیعا، یا آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا عذاب بھیجنے پر قادر ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ بھائی اپنے والد اپنی اور اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں، ہے نا. میں تم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم جو ہے نا ابو اپنے والد کو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں. پھر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ لیں اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ انہوں نے ایک انداز اختیار کیا کہ نا فلما رأى القمر بازغا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، کہتے جب ستارے دیکھے کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر جو ہے نا ستارے کہنا فلما افلا، جب ستارے غروب ہو گئے کہا کہ لا احب الافلین، میں جو ہے نا چاہنے والے کہتے ڈوبنے والوں کو اپنا رب پسند نہیں کرتا. پھر چاند کو کہا کہ نا حاضر ربی، آگے تو پھر کہا کہ اگر میرا رب مجھے رہنمائی نہیں کرے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. پھر سورج کو دیکھا تو پھر وہ بھی غروب کہا کہ یہ رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. لیکن سب سے بڑا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا، اللہ سے بھی بڑا ہے. لیکن وہ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اب میری سمجھ میں آ گئی ہے، اگر اے میری قوم اگر تو جو ہے نا جس گمراہی میں تم مبتلا ہو میں اس سے جو ہے نا پناہ بیزار ہو چکا ہوں. وہ اصل میں یہ بات انہوں نے جو کی، لیکن نبی کو کبھی بھی شک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، اور اللہ کی ذات اللہ کی وحدانیت پہ شک نہیں ہو سکتا. ہوا یہ کہ نبی نے ظاہر کرنا تھا قوم کے سامنے، قوم کو دکھانا تھا، پریکٹیکل کر کے دکھانا تھا کہ بھائی دیکھو سمجھو اس بات کو، کیا ماجرا کیا ہے. یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے ان کو گزارنا تھا اور ان مراحل سے گزار کے معرفت تک پہنچانا تھا. ٹھیک ہے. قریش مکہ کو یہ منصب بتایا کہ پھر نہیں ملے گا. اچھا سورہ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ 26 انبیاء کرام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے جن کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن مجید میں ملتا ہے. اگر آپ کو ان 26 انبیاء کرام کے اچھا ابراہیم علیہ ان میں سے 18 ایسے ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہے، اور 18 کیا 20 کے قریب نام جو ہے نا یہ آپ کو سورہ انعام کے اندر ایک ساتھ آپ کو 2-3 جو آیتیں ان میں مل جائیں گے. میں اس کو لکھ نہیں پایا، میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو اپنی سلائیڈوں میں شیئر کرتا لیکن مجھے نہیں لکھ پایا. یہاں سے یہاں یہ اس کے قریب یہ عبارت کہ نا اس کے کچھ میں الفاظ پڑھتا ہوں، وزکریا و یحییٰ و اسماعیل و الیاس و یونس و الیاس وکل من اسماعیل و الیاس وکل من الصالحین. اس طرح جو ہے نا پورا آپ کو یہ سلسلہ 2-3 آیتیں ہیں اسی کے اندر آپ کو سارے انبیاء کا نام ایک ساتھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی 20 انبیاء کا ایک ساتھ ملتا ہے اور باقی جو ہے نا مختلف جگہوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کی بیوی اور بیٹی ہونے سے انکار کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو ہے نا جنات کو بنایا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان کے لیے جو ہے وہ خلقہم، ان کو وجود دیا، خرقوا لہ، بیٹے اور بیٹیاں بنائے اللہ تعالیٰ کے لیے. بتایا اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے. اور اللہ بعض مشرکین مکہ کفار عرب یہ بعض چیزوں میں جو ہے نا خود اپنے ساتھ کسی کو معبود ٹھہراتے تھے اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اکیلے یکتا معبود مانتے تھے، اور بعض چیزوں میں اور کائنات کا جو اصل خالق ہے اس کو واحد ہی مانتے تھے. آج کے جو ہندو ہیں نا دوستوں یہ بھی اصل میں ایک جگہ جا کر توحید کے قائل ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی ایسی صلاحیت، کوئی ایسا مقام سوچا ہوا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ یہ کام بہت بڑا ہے، اس کو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، باقی کاموں میں انہوں نے بت ٹھہرایا. نہ جانے کیا ان کی سمجھ اور سوچ ہے. مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، اور باقی جو چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے اس میں انہوں نے اور شریک ٹھہراتے، اس لیے عبادت اور دعاؤں میں جو ہے وہ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. تو مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی دینے سے ممانعت کی گئی. مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب جو ہے نا ان کو گالیاں نہیں دو ورنہ یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں.
ناسمجھی میں، اس لیے اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے. صحیح. پھر یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بھائی اپنے والدین کو گالیاں نہ دیا کرو. تو والدین کو گالی کون بولتا ہے؟ کسی نے صحابی نے پوچھا کہ والدین کو کون گالی دیتے گا؟ تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے، وہ تمہارے والدین کو گالی دیں گے. تمہارے اپنے والدین کو گالی دینا ہو گیا ایک طریقے سے بالواسطہ. اچھا جی، پھر آگے جو ہے نا جانوروں کا تذکرہ ہے کہ بھائی صرف وہی جانور حلال ہے جو شرعاً جائز ہو، ذبح کیا گیا ہو، اسی کو کھاؤ، ہے نا. اب خنزیر حرام ہے، جو ہے خون حرام ہے، گندگی حرام ہے، ان ساری چیزوں کو منع کیا. صحیح ہے. مشرقین کا یہ انداز تھا کہ وہ جو ہے نا بتوں کے نام پہ جو ہے نا وہ کرتے تھے. بعض بت کو جو ہے نا اپنے بت کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا ان پر نذرانے چڑھاتے تھے. بھائی مجھے ٹھیک ہے، اگر کوئی ساتھی کو کوئی ایشو ہے تو ٹھیک ہے. اور ابھی وائس کٹ ہونے کا ایشو ہے ویسے؟ ابھی صحیح ہو گئی ہے؟ بتا دیں مجھے. ماشاء اللہ یہ آیتیں انہوں نے بھیج دی سید حفظہ صاحبہ نے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. آگے زکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ویہوذا وکلا فضلنا علی العالمین. یہ آپ گن لیں، اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام ڈال دیں، پھر نوح علیہ السلام کا ڈال دیں جو ساتھ آیا ہے، تو وہ پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے. میں گن نہیں پایا، لیکن 20 21 نام یہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی بھائی، نیٹ 5G میرے پاس. اچھا نہیں تو آواز صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے یہ بتائیں. ہاں یہ 18 ہو جائیں گے نا. اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کا نام نوح علیہ السلام کا ایڈ کریں گے جو ساتھ ذکر کیے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ، تو وہ 20 ہو جائیں گے. آواز صحیح ہے. اچھا جی. باقی ساتھیوں کو تو آواز صحیح لگ رہی ہے، صرف ایک بھائی ہے ان کا آواز صحیح نہیں لگ رہی ہے. اب میرے پاس بھی سگنل فل ہیں، اور میرے پاس بھی اچھا والا نیٹ لگا ہوا ہے، کوئی ہلکا والا تو نہیں لگا ہوا گھر پہ. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے اس بات کا. میں سوچوں، میں معلوم کروں گا. ٹھیک ہے. ابھی فی الحال میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا. ابھی میں کلاس کو جاری رکھتا ہوں، ورنہ سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا جی، مشرقین کا مال و مویشی اور اپنی اولاد کے برکتوں کے نام دیکھو نا. آپ یہاں چلے جاؤ یہاں وہاں پہ مزاروں پہ چلے جاؤ. مزاروں پہ یہ لوگ جو ہے نا چراغے چراتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، اور جو ہے بکریاں وکریاں بھی چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہاں جا کے دیگے بھی جو ہے نا کرتے ہیں، اور نیاز کے نام پہ کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نیاز نظر ماننا درست نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نیاز ماننا درست نہیں. دوستوں ایسا اللہ خدا ایسا نہیں ہے کیا جائے. اس کی ترغیب دی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی کسی کے نام کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب جو ہے نا جا کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ والے تھے، آپ ان کے وہ بزرگ ساری زندگی توحید کے لیے لڑتے رہے ہوں گے. اور جو جس چیز کے لیے جو بزرگوں کے پیچھے وہ لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے ان کے مریدین ہو، چاہے ان کے جو ہے بس کوئی بھی غیرہ غیرہ کوئی شخص ہو جس کو پیسہ کمانے کی لت لگی ہو، حرام ذرائع اس کو کرنا ہو، اختیار کرنے کا شوق ہو، وہ یہ مزارات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جہاں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں. خدا رہا ایسا نہیں کیا جائے. اللہ والوں کے یہاں جائیں، قبر پہ بھی جاتے ہیں، ایصال ثواب کریں، واپس آ جائیں. ایصال ثواب ٹھیک ہے، جانی مالی ہر طرح سے نظر نیاز یہ نہ کریں. مشرقین کا مال و مویشی جو ہے نا اس کو چھوڑ جاتے تھے. بولتے تھے کہ بھائی بعض بت پرست جو ہے نا اپنے خوش کرنے کے لیے مال مویشی ان کے نام پہ کرتے تھے، اور جو ہے نا بعض کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، بعض کیا ان کا طریقہ ہوتا تھا. اپنے اموال بتوں کے نام پر قربان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے مجاور جو ان کے وہاں جو خاص مجاور بیٹھے ہوتے تھے، ان کے جو ہے قبرستان کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے، جو بکھاری اور فقیر قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے نام پہ کرتے تھے کہ بس یہ لوگ استعمال کر سکتے. بعض اپنے مردوں کے لیے کر دیتے تھے کہ یہ جانور مرد استعمال کر سکتے، عورت نہیں کر سکتے. ہے نا، عقل ماری گئی ہے دوستو. عقل فضول چیزیں نظر آئیں گی آپ کو، عقل کے بالکل مخالف. نہیں نا. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہے نا اس طرح کے کام کرتے تھے. پھر آگے عشر کا ادا کرنے کا حکم دیا ہے.
دیکھیں ہمارے یہاں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عشر کے زکوٰۃ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا یہ جو پاکستان ہے، یہ 70% تقریباً ایگریکلچر لینڈ ہے. اس میں 70-80% جو آمدن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایگریکلچر سے ہوتی ہے اور پیداوار کے ذریعے سے. تو اب ایسے ملک میں جہاں اتنا زیادہ ریلائبلٹی پیداوار پہ ہو، وہاں پہ اگر لوگ عشر دینے لگ جائیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو. اگر پنجاب میں اگر عشر پہ کھیت ویت زیادہ ہیں، وہ اگر دینے لگ جائیں، تو میرا نہیں خیال کراچی میں کسی طالب علم کو کراچی کے کسی مدرسے میں آنے کی ضرورت پڑے. وہاں اتنے مدرسے ہو جائیں اور اتنے خوشحال ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے کہ ہر کوئی وہیں پر رجوع کہ اسی کی طرف رجوع کرے. تو یہ عشر ہوتا کیا ہے؟ عشر آپ کے پاس جو نکلا نا، آپ نے اس کا 10واں حصہ دینا ہے. آپ کی ہر پیداوار سے آپ نے 10واں حصہ نکال کے دینا ہے اللہ کے راستے. اور اگر آپ کی اپنی محنت لگی، آپ نے پانی اپنا خود ڈالا ہے، آپ نے اپنے نہر کھودی وودی، تو آپ کو 5% دینا ہے بس. تو وہ آپ اسی کو دے دو یا اس کے پیسے لگا کے دے دو، لیکن اسی وقت دیا جاتا ہے. اس کے لیے رمضان کا انتظار نہیں، کسی اور مہینے کا نہیں، لیکن اس طرح یہ طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ ویسے جو ہے نا کچھ چیزیں حرام کر دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں. کچھ چیزیں قوم پر ان کی سزا کے طور پہ حرام کر دی جاتی ہے، اور ان کی حد درمی کی وجہ سے. جیسے یہود پر ناخن والا جانور اور حلال جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی ہے نا. حرام چیزوں کی اور حرام کاموں کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ بھائی یہ سورہ انعام کے اندر ہے کہ بھائی جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ان کو جو ہے نا کہ کہو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک اختیار کرو. اولاد کو جو ہے نا ولا تقتلوا اولادکم من املاق خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہے نا. تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، انہیں بھی ہم دیتے ہیں. ہر بری ظاہر چھپی سے بچو، بے حیائی سے بچو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نہ قتل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو نہ قتل نہ کرو. اور جو ہے نا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مال ناپ تول کر جو ہے صاف جو ہے نا مال دو. بات جو ہے نا کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، رشتہ داریوں کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے علاوہ کسی کے راستے کی اتباع کی ممانعت ہے کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. اور جو ہے کہ نام ہے اس کے دیکھو سبیل کا اور اس کے آگے سبل کا. سبیل ایک کو کہتے ہیں راستے کو، اور سبل کئی سارے راستے کو کہتے ہیں. اچھا سرات بھی جمع واحد ہے، سرات کا اور آگے سبل کا. سرات یا سبیل یہ مفرد ہے، یعنی ایک جو راستہ ہے نا وہ سیدھا ایک ہوتا ہے. لیکن جو غلط راستے ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو سیدھے راستے گنتی کے ہوں گے، باقی راستے غلط ہوں گے تو اس کی کوئی تعداد کوئی ہو سکتی ہے. تو کہہ رہے کہ غلط، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ غلط راستے پہ مت چلو، جو ہے نا یہ فتفر ہے کہ تم سیدھے راستے کو بھی کھو بیٹھو گے. نیکیوں کا اجر 10 گنا ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. پھر مسلمان کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ نا زندگی کی تمام سرگرمیاں یہاں تک کہ موت بھی اللہ کے نام پر ہوتی ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو کہ مضبوط ٹھیک راستہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جس میں ایک ہی طرف اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کی گئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ میرے دوستوں سورہ انعام تھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کے بارے میں بتایا گیا. الحمدللہ بہت پیاری صورت ہے اور بے شمار اس کے اندر فوائد ہیں. 20 رکوع کی یہ صورت تقریباً ایک جو ہے بہت اس میں اس کے پڑھنے کے قابل ہے. اس کے اندر بے شمار فضائل ہیں اس کو آپ ہر انسان پڑھے، اور بے شمار فوائد ہے علمی عملی اعتبار سے. ہر انسان اس کو پڑھے اور اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اور آواز اب میرے خیال سے صحیح ہو گئی ہوگی، اللہ نے چاہا تو. وہ شاید آواز کی وجہ سے کچھ چلے بھی گئے. اچھا ٹوٹل ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ایڈ کر کے 18 ہے، صحیح ٹھیک ہے.
18 यहाँ है। मैं इंशाल्लाह इसकी भी बारे में बता दूंगा कि अम्बिया, ये जो 25-26 अम्बिया हैं, ये इनका तज़किरा पूरा किस तरह होता है। मेरे इस पर रीडिंग मुताला है मेरा इस पर, लेकिन मैं भी भूल रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह वो देखकर जो है ना डाल दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को, ग्रुप में डाल दूंगा या फिर। और किसी का कोई सवाल है? सवाल है तो पूछ ले भाई। आवाज़ कैसी है, सही हुई है नहीं हुई ये बताएं। आवाज़ तेज़ है, आहिस्ता है? कल आवाज़ वाकई आहिस्ता थी। वीडियो मैंने जो डाली यूट्यूब पे तो मैंने सुना तो वाकई वो आवाज़ शुरू में तेज़ फिर आहिस्ता हो रही थी। पता नहीं माइक खराब हो गया क्या हुआ है, वैसे तो पहले तक तो सही, अभी तक तो सही आ रही थी। अच्छा, कोई सवाल नहीं है? ठीक है। आवाज़ सही है ना? अलहम्दुलिल्लाह, बाकी सारे साथियों को तो सही लग रही है। ठीक है, बहुत अच्छा है। कल इंशाल्लाह उसी 2 बजे के टाइम पे क्लास होएगी। और गुजारिश ये है कि जुमे का दिन है और रमज़ानुल मुबारक भी और फिर जुमा भी, नूर अला नूर। जो है दुरूद शरीफ का कसरत से एहतमाम करें। हज़रत कम से कम 3000 मरतबा दुरूद शरीफ तो होना चाहिए। आम दिनों में, आम महीनों में 1000 हो जाए और रमज़ानुल मुबारक में 3000 हो जाए, यकसुई के साथ हो। इस ध्यान के साथ हो कि मैं रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँ, रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दुरूद सुन रहे हैं, वहाँ से जवाब आ रहा है। इस तसव्वुर के साथ सुनेंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में इज़ाफ़ा होगा। मुतअद्दिद तरह के दुरूद पूछते हैं क्या कौन सा पढ़ें? इब्तिदा में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें और इंतहा में, ताकि वो सारे दुरूदों का सवाब में आपको उसका सवाब मिल जाए, क्योंकि उसका सबसे अफ़ज़ल वो है। और बाकी आप जो भी दुरूद पढ़ना चाहें पढ़ें, और मुतअद्दिद दुरूद पढ़ें, मुख्तलिफ़ तरह के दुरूद पढ़ें, ताकि आपको एक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मोहब्बत में इज़ाफ़ा हो। एक जो है ना एक ही दुरूद पढ़ने में हो सकता है कि आपकी वो इंसान तबीयत इस तरफ जो है ना मैलान ना हो, और आदमी को बस एक आदत बना ले। इबादत वो है जो आदत ना हो, इबादत वो है जिसमें मशक्क़त हो, और इबादत वो है जिसमें मज़ा आदमी महसूस करने की कोशिश करे। हाँ, अगर मज़ा नहीं भी आ रहा है इसका मतलब ये नहीं इबादत नहीं करे, करना ज़रूर है। ठीक है, ये बात है और हो गई। और दूसरी बात ये थी कि जुम्मे के दिन मगरिब से पहले के 15 मिनट बहुत कीमती होते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बांदी रखी थी जिसका सिर्फ़ ये काम था कि जब ये वक़्त आए तो तुमने मुझे बताना है कि ये वक़्त आ गया। आप अंदाज़ा लगाओ कि कोई आदमी अगर एक मुलाज़िम रखे और तनख्वाह भी उसको दे, और साथ में उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी सी हो कि तुमने हफ़्ते के बाद जो है ना ये वक़्त आएगा तो मैं मुझे याद दिलाना कि ये वक़्त आ गया। तो ये दोस्तों इतना अहम तरीन वक़्त है, इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दुआ में लगती थी। कबूलियत की जो घड़ी है, कहते हैं जुम्मे के दिन एक ख़ास कबूलियत की घड़ी है जिसमें जो दुआ मांगी जाए उसको वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। वो कहते हैं वो इसी वक़्त में है ज़्यादातर। कई सारे अक़वाल हैं लेकिन राजिह कौल ये है कि जो मगरिब से पहले के 15-20 मिनट है, इसके अंदर का वो जो इसमें जो वो वक़्त आता है, तो उस वक़्त को दुआ में सर्फ़ कर दिया जाए, अल्लाह की इबादत में लगा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, बुज़ुर्गों, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।